أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. صدق اللہ العظیم. ان آیات کی معانی دیکھتے ہیں. قل کہہ دیجئے. فعل امر ہے اور فاعل ضمیر انت یعنی آپ. قل من کانا جو ہے عدوً دشمن جبریل امین کا فَإِنَّهُ پس بے شک وہ نزلہ اتارا ہے اس نے علی قلبک آپ کے دل پر بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے مصدقا لما بین یدیہ تصدیق کرنے والا اس کے جو ان کے ہاتھوں میں ہے. وَهُدًى اور وہ ہدایت ہے. وَبُشْرَى اور خوشخبری ہے. للمؤمنین مومنوں کے لیے. من کان عدوا للہ جو ہے دشمن اللہ کا وملائکتہ ورسلہ اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا وجبریل ومیکال اور جبریل کا اور میکائیل کا فإن اللہ پس بے شک اللہ عدو دشمن ہے للکافرین کافروں کا. یہ کل تک ہم یہاں تک پڑھ چکے تھے. آج کا سبق ہمارا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ اور یقیناً واو حرف عطف بھی ہے حرف قسم بھی ہے. لام تاکید قد تاکید اور اس کے لیے ہماری زبان میں لفظ یقیناً ہے بے شک ہے بلا شبہ ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا ہم نے اتارا
انزلنا اتارا ہم نے، الیکا آپ کی طرف، آیات نشانیاں، بینات واضح، وما یکفر اور نہیں کفر کرتے، بہا ان آیات کے ساتھ، الا الفاسقون مگر فاسق، الا حرف استثناء ہے، الفاسقون فاسق کی جمع ہے، اوا کلما کیا اور جب بھی، حمزہ استفہام انکاری ہے، اور کلما جب کبھی، اس میں تکرار ہے، کلما جب بھی، عاہدو انہوں نے عہد کیا، عہدن اس کی تاکید ہے، وعدہ کرنا، نبذہ اس عہد کو توڑ دیا، پھینک دیا، نبذ پھینکنے کو کہتے ہیں، ایسی چیز جس کی آپ کے ہاں قدر و قیمت نہیں ہے ایسے پیچھے پھینک دی، جیسے کھجور کھا کے گٹلی پھینک دی جاتی ہے، نبذہ پھینک دیا اسے، فریق منہم فریق گروہ، منہم ان میں سے، بلکہ اکثرہم ان کی اکثریت، لا یؤمنون ایمان نہیں رکھتی، ولما اور جب، جاء آیا، ہم ان کے پاس، رسول رسول، من کی طرف سے، عند اللہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے پاس سے، مصدق تصدیق کرنے والا، اسم فاعل ہے، مصدق صدقہ سے مصدق اسم فاعل، لما اس چیز کی جو، معہم مع ساتھ، ہم ان کے، ہم جیسے کہتے ہیں ما اہل و عیال، تو یہ ما وہی ہے، نبذ پھینک دیا، پیچھا کر دیا، چھوڑ دیا، فریق ایک گروہ نے، من الذین ان لوگوں میں سے، جن کو اوت الکتاب کتاب دی گئی، اوتو مبنی للمجہول دی گئی، الکتاب کتاب، کتاب اللہ اللہ کی کتاب، وراء پیچھے، ظہورہم ان کی پیٹھوں کے، ظہر اس کو کہتے ہیں، کأنہم تشبیہ ہے کاف، کأنہم ایسے کہ جیسے وہ، لا یعلمون جانتے ہی نہیں۔ ان آیات کی تفسیر بعون اللہ تعالی 99 آیت سے، کیونکہ 98 تک ہم کل پڑھ چکے تھے، وَلَقَدْ اور یقیناً بے شک، ضرور تاکید کے ساتھ، اس میں کوئی شک نہیں، انزلنا یہ نا جو ہے تعظیم کے لیے، ہم نے اتارا ہے، انزلنا اتارنے والے ہم ہیں، الیکا کاف مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، الیکا آپ کی طرف، انزلنا الیکا، آیات آیات، آیت کی جمع آیات، تو ان آیات سے مراد وہ تمام کی تمام نشانیاں ہیں، آیات کا معنی علامات، پروف، وہ قرآن بھی ہے، آیات اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں آیات، اور وہ تمام نشانیاں جو ان کی تورات میں تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھی، وہ ساری کی ساری آیتیں ان میں اللہ تعالیٰ نے اتاری اور ان کو دکھائیں، بینات واضح نشانیاں، بینات اس لیے تھیں کہ وہ ساری کی ساری دلائل نبوت تھے،
جو تورات میں بیان ہوئے ان کی کتابوں میں، اور جو وہ پڑھتے تھے اور بتاتے تھے کہ آخری نبی آنے والا ہے، اس کی یہ نشانیاں ہیں، تو وہ ساری کی ساری نشانیاں جو ان کی کتاب میں اللہ نے اتاری ہوئی تھیں، وہ ساری کی ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں انہوں نے دیکھ لی اور انہوں نے پہچان بھی لیا، لیکن مانا نہیں، اس لیے کیونکہ وہ انکار کر رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا آغاز وَلَقَدْ سے کیا، وَلَقَدْ، یقیناً، تاکہ ان کا شک دور ہو، کسی قسم کا شک نہ رہے، یقیناً ہم نے اتاری ہیں آپ کی طرف نشانیاں بینات واضح، وما یکفر بہا، اور نہیں کفر کرتے ان نشانیوں کے ساتھ، کیونکہ وہ واضح ہی اتنی ہیں، اس میں بینات ہیں، وضوح ہے، وضوح یعنی وضاحت ہے، وضاحت کے ساتھ، تشریح کے ساتھ، جو ہر ایک کو نظر آئیں، وہ ساری کی ساری نشانیاں وہ ساری ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان نشانیوں کا انکار وہی کرتا ہے جو فاسق ہے، الا الفاسقون۔ اس لیے یعنی یہ جو یہودی انکار کر رہے ہیں اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث مباحثہ کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ کفر کر رہے ہیں، ان نشانیوں کو بھی نہیں مان رہے جو ان کی کتابوں میں ہیں، تو یہ ان کا فسق ہے، کیونکہ اتنے وضاحت کے بعد اگر کوئی نہ مانے تو وہ پھر فاسق ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا وما یکفر بہا، اور نہیں کفر کرتا ان آیات کے ساتھ الا الفاسقون، مگر فاسق لوگ۔ او کلما، کیا جب بھی، یہ انکاری ہے، انکاری کا معنی یہ پوچھنے کے لیے سوال نہیں ہے، آج جو ہے نا حمزۃ الاستفہام ہے، او کلما، کیا جب بھی، کلما جب بھی میں، کلما کے اندر تکرار ہے، یعنی ایک بار نہیں، بار بار، جب بھی آہدو، انہوں نے معاہدہ کیا، اور یہ پوری ہسٹری ان کی اس بات پر آگاہ ہے، گواہ ہے کہ جب بھی وہ ایگریمنٹ کرتے ہیں، جب بھی وہ معاہدہ کرتے ہیں، کسی کے ساتھ بھی کرتے ہیں، چاہے آپس میں کریں، چاہے پڑوس سے کریں، چاہے کسی سے کریں، پوری تاریخ گواہ ہے کہ وہ اس معاہدے کی پاسداری نہیں کرتے۔ اب بھی اگر ان کا معاہدہ ہے نا برطانیہ کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، انہوں نے اس کی وفا نہیں کرنی، اور ہسٹری بتائے گی کہ جو ایگریمنٹ ان کے ساتھ خفیہ جو ان کا ہوا ہے، اس کا انہوں نے وفا نہیں کرنی، دوسری جانب پوری وفا کرتی ہے، یہ نہیں کرتے، کیونکہ اللہ بتا رہا ہے نا، او کلم، جب بھی، جب کبھی بھی، جب ماضی میں ہوا، جب آئندہ قیامت تک جو بھی ایگریمنٹ ہوں گے، انہوں نے اس کی پاسداری نہیں کرنی، ان کے دلوں میں وفا ہے ہی نہیں، اس لیے او کلما، اور کیا جب بھی، آہدو احدن، جب بھی وعدہ کریں گے، وعدہ کرنا، تو پھر نبذہ فریق منہم، نبذہ، توڑ دیتے ہیں اس معاہدے کو، اس معاہدے کو خلاف ورزی کرتے ہیں، نبذہ، توڑتے ہیں اسے، فریق منہم، ان میں سے ایک گروپ، بل اکثرہم، بلکہ اکثرہم، ان کی اکثریت، لا یؤمنون، ایمان نہیں رکھتی، کیونکہ ایمان جو ہے وہ انسان کو وفاداری کی طرف بلاتا ہے، پاسداری کی طرف بلاتا ہے، ان میں ایمان ہی نہیں ہے، اس لیے وہ کسی معاہدے کی پاسداری کرنا وہ اہم سمجھتے ہی نہیں، وہ سمجھتے ہیں اب اس کی خلاف ورزی میں ہمارا بھلا ہے، تو فوراً کیڑا معاہدہ دے، کدن المعاہدہ، توڑ دیتے۔ جی، لا یؤمنون، اس لیے کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، کیونکہ وہ جھوٹے ہیں، وفا کرنا سچے لوگوں کا کام ہوتا ہے، وہ جھوٹے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب آیا ان کے پاس، رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آئے ان کے پاس، من عند اللہ، اور وہ خود بخود نہیں آئے، اللہ کی طرف سے آئے ہیں،
یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی قرآن دے رہا ہے، اللہ دے رہا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، سارا جہان منکر ہو جائے اللہ کی گواہی کافی ہے جی۔ من عند اللہ، اللہ کے پاس سے آئے، مصدقن، تصدیق کرنے والے ہیں، مصدق جی، لما معہم، جو ان کے پاس ہے، یعنی جو ان کے پاس ہے تورات ہے، جو ان کے احکامات ہیں، وہ ان سب کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو وہی وتیرہ جو ان کا ہے، نبذ خلاف ورزی کا، معاہدے کو توڑنے کا، وہی کرتے ہیں، توڑ دیتا ہے ان میں سے ایک گروہ اس ایگریمنٹ کو، اس کتاب کو، جن کو کتاب دی گئی ہے وہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے کتاب اللہ یعنی تورات، تو اس میں کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب ان کی پیٹھ کے پیچھے، یعنی اس کو پیٹھ پیچھے پھینک دیتے ہیں۔ نبذا پھینک دیتا ہے ان میں سے ایک گروہ جن کو کتاب دی، اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون، ایسے کہ جیسے ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اب اس بات پہ بہت غور و فکر کی ضرورت ہے کہ اللہ کی کتاب جو اللہ نے ان کو دی، تورات، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں مراد قرآن ہے، لیکن زیادہ قرین قیاس اس میں یہی ہے کہ اس سے مراد تورات ہی ہے، کہ جس کو انہوں نے پکڑا اور پھر پیچھے پھینک دیا۔ قرآن کو تو انہوں نے پکڑا ہی نہیں نا، اس لیے یہ کتاب اللہ جو یہاں پہ ہے وہ تورات ہے، اس کو انہوں نے لے لیا اور پھر اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ تو یہ تورات کو پیٹھ پیچھے پھینکنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بطور تشبیہ کے اور کنایتاً ذکر کیا ہے۔ یہ نہیں کہ انہوں نے کتاب کو، تورات کو ایسے پھینک دیا ہو، تو پھینکنے سے اور اس کو پیٹھ کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو اس میں احکامات تھے اس کو نہیں مانا، جو اس میں نشانیاں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، نبوت کی، رسالت کی، ان کو نہیں مانا، انہوں نے اس کو ایسے پھینک دی جیسے اس کی اہمیت ہی نہیں۔ نبذا گٹلی کو بھی کہتے ہیں، کھجور کی گٹلی اس کی ہے، کیونکہ اس کی قیمت نہیں ہوتی، بندہ کھا کے ایسے پھینک دیتا ہے۔ تو اس طرح انہوں نے تشبیہ دی، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے اس عمل کو، ان کے اس وتیرے کو، کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، کہ جو احکامات تھے اس کو نہیں مانا، اور ایسے کأنہم لا یعلمون، ایسے جیسے کہ وہ جانتے ہی نہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کی اہمیت اور اس کی عظمت کو انہوں نے پہچانا نہیں۔ تو یہی ہمارا حال ہے، اور یہ ہمارے لیے ہے نا آیتیں، قرآن ہم سے مخاطب ہے، ہم قرآن کو اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، آنکھوں کو لگاتے ہیں، ایسے ہی ہے، لیکن حکم کیا دیا ہے؟ اقیموا الصلاۃ، نماز نہیں پڑھتے، حکم کیا دیا ہے؟ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، جیسے کہ قاری صاحب بتا رہے، 3 چیزوں کا حکم ہے، 3 چیزوں سے روکا ہے۔ اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، رشتہ داروں کو ملنے کا، اور روکتا ہے فحاشی سے، منکرات سے، اور بغی سے، بغاوت سے۔ تو ہم اللہ کے احکامات کے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں کہ اللہ نے جن کاموں سے روکا ہے، فحاشی سے، عریانی سے، بغاوت سے، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی سے، ہم وہ سارے کام کرتے ہیں۔
تو یہ ہمارا گناہوں کا وتیرہ اللہ کے احکامات پہ عمل نہ کرنے کا جو ہمارا وتیرہ بنا ہوا ہے، یہ ہے قرآن کو پیٹھ کرنا۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی سامنے بیٹھا ہے تو اس کے پیچھے کوئی پڑھ رہا تو پیٹھ کرتا میرے بےزتی ہون ڈی قرآن دی، یہ ادب نہیں ہے۔ ادب قرآن کا یہ ہے کہ جو اللہ نے اس میں حکم دیا ہے، ایک تو اس کو سمجھا جائے، اس پہ غور و فکر کیا جائے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ ادب ہے قرآن کا، یہ اس کی تلاوت ہے کہ اس کو سمجھا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے، اس کے پیچھے پیچھے چلا جائے، یہ تلا ہے، یہ تلاوت ہے۔ اور اس کو پیٹھ پیچھے پھینکنا یہ ہے کہ جو اس کا حکم دیا ہے اس کی پرواہ نہیں، او پہ آ جائے، اہیں اپنے حکم چلانے، عدالتاں ساڈیاں نے، قانون ساڈے نے، معیشت ساڈی ہے، جی میں اسی چاہیے چلائیے، سود نال اہیں کاروبار کرنا ہے۔ تو یہ قرآن کو پیٹھ پیچھے پھینکنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا کما حقہ ادب کرنے کی توفیق دے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔